اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ جو لوگ شادی سے پہلے پچھتاتے تھے وہ شادی کے بعد بھی خوب پچھتاتے ہیں۔ محبت کی، زبردستی کی یا ہونے والے خاوند کی پسند کی، خواہ کیسی بھی ہو، سب شادیاں 2-3 سال بعد ایک جیسی ہی ہو جاتی ہیں۔ شفیق الرحمان کہتے ہیں، لڑکی کو کسی نہ کسی طرح یہ باور کروا دو کہ وہ بے حد حسین ہے، اس کے بعد وہ تمہارے بقیہ تمام جھوٹ بھی سچ مان لے گی۔ شفیق الرحمان اپنے دوست سے کہنے لگے، مجھے مدت سے ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو تعلیم یافتہ ہو، سلیقہ شعر ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ تو ان کے دوست نے انہیں جواب دیا، تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں 3 لڑکیوں کی تلاش تھی؟ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے لیکن یادیں فنا نہیں ہوتی، یادیں زندگی بنتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس بٹ کہتے ہیں، مرد بیچارہ شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے، بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی سکھا رہی ہے۔ ارسطو نے کہا ہے، انسان ایک سیاسی جانور ہے۔ پتہ نہیں یہ بات انہوں نے جانوروں سے ملنے کے بعد کہی یا سیاستدانوں سے۔ ڈاکٹر محمد یونس بٹ اپنے کالج کا واقعہ جو کہ بہت دلچسپ ہے بتاتے ہیں کہ لڑکیاں بدلہ بھی بہت برا لیتی ہیں۔ کالج کے زمانے میں ایک دفعہ میں الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، میرے مقابلے میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے پرس میں ایک نقلی چھپکلی رکھ دی۔ جب وہ تقریر کرنے ڈائس پر آئی اور تقریر والا کاغذ نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو ٹھیک 4.5 سیکنڈ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھر اچانک پورے ذمہ داری سے غش کھا کر گر گئی۔ اس بات کا بدلہ اس ظالم نے یوں لیا کہ میرے الیکشن والے پوسٹرز پر راتوں رات جہاں جہاں بھی نامزد امیدوار لکھا تھا وہاں وہاں نامزد میں سے زے کا نقطہ اڑا دیا۔ میں آج تک اس کی سیاسی بصیرت پر حیران ہوں۔ کامیاب عاشق وہ ہوتا ہے جو عشق میں ناکام ہو، کیونکہ جو کامیاب ہو جائے وہ عاشق نہیں خاوند کہلاتا ہے۔ 2 چیزیں واپس نہیں آ سکتی، منہ سے نکلی بات اور پیٹی سے نکلا پیٹ۔ گھر میں بیوی کا زیادہ تر وقت فرنیچر اور خاوند کو جھاڑنے پونچھنے اور ان کو ان کے مقام میں رکھنے میں گزرتا ہے۔ بدصورت کی جو حرکت بدتمیزی کہلاتی ہے، وہی حرکت اگر خوبصورت کرے تو وہ اس کی ادا بن جاتی ہے۔ محبت جذبات کا وہ سمندر ہے جسے چاروں طرف سے اخراجات نے گھیر رکھا ہے۔ ابتدائی عمر میں بیوی ہو تو بندہ آدھا رہ جاتا ہے، آخری عمر میں بیوی نہ ہو تو بندہ آدھا رہ جاتا ہے۔ مرد دنیا میں 2 دفعہ یتیم ہوتا ہے، ایک بار جب اس کی ماں فوت ہو جائے اور دوسری بار اس وقت جب اس کے بچوں کی ماں فوت ہو جائے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی عاشق ملتے ہیں وہ کتابوں میں یا قبرستانوں میں۔ عید کے روز امام مسجد سے عید ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مٹھی مولوی صاحب کی ہتھیلی پر یوں رکھیں کہ ان کے منہ سے جزاک اللہ کی آواز نکلے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں پہیے ہوتے ہیں، مگر سچ کے پاؤں تو ہوتے ہیں پر سر نہیں ہوتا۔ شیطان کائنات کا سب سے پہلا صحافی ہے۔ ذہانت عورت کی وہ خوبی ہے
جس کا نہ ہونا بھی خوبی سے کم نہیں۔ مغرب میں عورت اپنا وقار کھو چکی ہے، اسے معاشی آزادی میسر ہے، وہ فیکٹریوں، دفتروں اور دکانوں میں کام کرتی ہے، لیکن اب اس کا گھر نہیں رہا۔ کامیابی کا فارمولہ شاید مجھے معلوم نہ ہو، لیکن ناکامی کا نسخہ یہ ہے کہ ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اقوام متحدہ وہ جگہ ہے جہاں دو چھوٹے ملکوں کا مسئلہ ہو تو مسئلہ غائب ہو جاتا ہے، چھوٹی اور بڑی قوم کا مسئلہ ہو تو چھوٹی قوم غائب ہو جاتی ہے، اور اگر بڑی قوموں کا مسئلہ ہو تو اقوام متحدہ خود ہی غائب ہو جاتی ہے۔ عورتیں شادی کے بعد انگوٹھیاں اور زیور پہنتی ہیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل سکے کہ وہ شادی شدہ ہیں، جبکہ مرد حضرات کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ اس دنیا میں جس شخص کی بدولت عاشق کی تھوڑی بہت عزت ہے وہ رقیب ہے۔ جب رقیب نہیں رہتا تو اچھے خاصے عاشق اور محبوب میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ عورتوں کو سنجیدہ مرد اس لیے پسند آتے ہیں کہ انہیں یوں ہی وہم سا ہو جاتا ہے کہ ایسے حضرات ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں۔ خدایا مجھ سے محفوظ رکھ۔ زندگی کی پہلی اور سچی محبت کا علاج زندگی کی دوسری سچی محبت ہے۔ محبت میں خوش نصیب صرف ایک ہی قسم کے انسان رہتے ہیں، اور وہ ہیں صرف کنوارے۔ خوبصورتی دیر پا نہیں ہوتی، جلد ہی مرجھا جاتی ہے، لیکن سادہ شکل کی یہ خوبی ہے کہ ہمیشہ سادہ شکل ہی رہتی ہے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں سے جھلکتا ہے۔ کسی دانا نے کہا ہے کہ انسان سب سے بڑی حماقت اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے محدود تجربے سے بڑے بڑے نتیجے اخذ کر لیتا ہے۔ خوشیاں باہر سے نہیں منگوائی جاتی، یہ تو ڈھونڈی جاتی ہیں، بے کیفی اور یکسانیت کے تالاب سے کھینچ کر نکالنا پڑتی ہیں۔ زندگی کے ساز صرف محبت اور خوشیوں میں ہی ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ جب نفرت اور رنج چھا جائیں تو یہ موسیقی درہم برہم ہو کے رہ جاتی ہے۔